آج فتاوی فیض الرسول کی 56ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں شہر کالپی میں امامت عیدین کا مسئلہ در پیش ہے۔ حافظ امیر بخش صاحب جو امام جامع مسجد اور عیدین تھے، جب ان کا آخر وقت ہوا تو انہوں نے اپنا جانشین اور قائم مقام اپنے داماد حافظ عبدالباری صاحب کو کیا اور امام بطور ترکی مرحوم نے حافظ عبدالباری صاحب کے حق میں منتقل کی، جس سے یہاں کے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ کتنے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ امامت ان کی میراث نہ تھی، جو بحیثیت ایک فرد عہد انہوں نے بااختیار خود اپنے داماد کو دی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور کتنے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انتخاب صحیح ہے، عیدین کی نماز حافظ عبدالباری صاحب ہی پڑھائیں گے۔ یہ اختلاف کالپی میں کسی وقت بھی باہمی فساد اور نزاع شدید کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ کالپی شہر میں علاوہ جامع مسجد کے اور بھی کئی جگہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ مثلاً خانقاہ شریف کی تاریخی قدیمی مسجد میں بھی نماز جمعہ ہوتی ہے، جو عرصہ دراز سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس میں حاجی حافظ عبدالباسط صاحب تقریباً 30 سال سے نماز جمعہ پڑھاتے ہیں۔ حافظ عبدالباسط صاحب یہاں کے مشہور حافظ اور بہت سے حفاظ شہر کے استاذ بھی ہیں، اور بستی کے تمام حفاظ میں سینئر بھی ہیں اور معتبر بھی۔ نیز ان کی زندگی کا زیادہ حصہ دین میں گزرا ہے اور مسائل ضروری یہ نماز، روزہ، طہارت وغیرہ وغیرہ سے دوسرے حفاظ کے مقابلے میں زیادہ واقف اور ذی علم ہیں، اور کافی لوگ بھی ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کی امامت و اقتداء جمعہ میں بستی کا 3/4 مسلمان نماز پڑھتا ہے، جبکہ جامع مسجد میں جمعہ میں بستی کا 1/4 مسلمان ہوتا ہے۔ ان تمام حالات کے پیش نظر ان کی حق تلفی کی جاری ہے، نیز ان کے حق کو پامال کرتے ہوئے ان کے استحقاق کو نظر انداز کیا گیا۔ ایسی صورت میں یہاں مسلمان دو فریق ہو گئے ہیں۔ شہر کالپی میں پہلے قاضی خاندان کے افراد بھی نماز عیدین کے بعد دیگری عرصہ تک پڑھاتے رہے ہیں، جبکہ وہ نماز جمعہ نہیں پڑھاتے تھے، مگر اب ان میں کوئی باقی نہیں رہا۔ بستی کے کچھ سمجھدار طبقہ نے حافظ عبدالباری صاحب کے معاونین کے سامنے چند تجاویز رکھے جو درج ذیل ہیں، مگر وہ لوگ کسی تجویز پر متفق نہیں۔ جویز نمبر 1، بستی کے تمام حفاظ جن کی تعداد 15 سے 20 تک ہے، آپس میں عیدین کی نماز کے لیے کسی ایک امام کو منتخب کریں۔ نمبر 2، حافظ عبدالباری صاحب جامع مسجد کے امام رہے اور حاجی عبدالباسط صاحب جامع خانقاہ شریف کے امام رہے، اور عیدین کے لیے تیسرے امام کا انتخاب کر لیا جائے تاکہ نزاع آئندہ کا سد باب ہو جائے۔ نمبر 3، بستی کے ہر برادری کے 2-2، 4-4 افراد جو لکھے پڑھے ہوں اور نمازی مسلمان باہم مشورہ سے ہر 2 حفاظ مذکور صدر میں سے جس کو دینی سطح نظر سے اعلیٰ و اولیٰ سمجھے اسے امام عیدین مقرر کر دیں۔ نمبر 4، کسی سنی مفتی عالم دین کو بلا کر تمام حفاظ کا علمی تعارف و توازن کرانے کے بعد اس سے شرعی فیصلہ حاصل کر لیا جائے، مگر حافظ عبدالباری صاحب کے معاونین اور حامیان اس پر اٹل ہیں کہ جو فیصلہ ہو چکا وہی رہے گا۔ کیا ہر جاہل، بے نمازی، بدافعال، چور، بدمعاش مسلمان بھی امامت کے لیے انتخاب میں رائے دہندگی کا حقدار ہے؟ ان حالات کے پیش نظر مندرجہ ذیل استصواب کے جواب باصواب سے مطلع فرمایا تاکہ فتاوی کے فیصلے کی روشنی میں آمد کیا جا سکے۔ نمبر 1، موجود انتخاب جو امیر بخش صاحب نے از خود اپنے داماد حافظ عبدالباری صاحب کے حق میں کیا ہے کیا درست ہے؟ نمبر 2، امامت کے فیصلے کا حق از روئے شرع پاک کس کو حاصل ہے؟ نمبر 3، بخیال سد باب نزاع میں مسلمین ہم لوگ علاوہ عیدگاہ کے خانقاہ شریف کی مسجد جمعہ میں دو گانا عیدین جدا گانا ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، حالات مندرجہ بالا کے تحت ہر دوائم مذکور میں سے امامت عیدین کا حق کس کو پہنچتا ہے؟ نمبر 5، کیا یہ دلیل شرعی ہے کہ جو امام جامع مسجد کا امام ہے اور وہی عیدین کی نماز پڑھا سکتا ہے؟ دوسرا نہیں۔ جواب الملک الوہاب۔ نمبر 1، موجودہ انتخاب جو امیر بخش صاحب نے عرض خود کیا ہے شرعاً درست نہیں، وہو تعالی ورسولہ عالم۔ نمبر 2، اس نماز میں جمعہ اور عیدین کی امامت کا فیصلے کا حق شہر کے سب سے بڑے
سنی عالم فقیہ معتمد کو ہے، اور جہاں یہ نہ ہو تو بے مجبوری وہاں کے صرف عوام نہیں بلکہ عام مسلمانوں کی اکثریت جسے انتخاب کرے وہ امامت دین کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فتاوی رضویہ، یہ فتاوی رضویہ جلد سوم 275 صفحے میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اختیار نہیں کہ بطور خود یا ایک یا دو یا 10 20 100 50 کے کہے سے امام جمعہ و عیدین بن جائے۔ ایسا شخص اگرچہ اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی میں بھی فسق و فجور نہ ہو، جب امامت جمعہ و عیدین نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو اس کے پیچھے نماز باطل محض ہوگی، اس لیے کہ جمعہ و عیدین کی نماز صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بادشاہ اسلام اس کا نائب یا اس کا معزون قائم کرے، یا ایسا عالم جو عالم علماء بلد ہو یا بدرجہ مجبوری عام مسلمانوں کی اکثریت سے جسے منتخب کرے وہ امامت کرے، اور اگر ان طریقوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو نماز باطل محض ہوگی۔ اذا فات الشرط فات المشروط، یعنی جب شرط نہیں پائی گئی تو مشروط نہیں پایا جا سکتا۔ نمبر 3، جب کہ خانقاہ شریف کی مسجد میں جمعہ جائز ہے تو اس میں عیدین کی نماز بھی جائز ہے، ھذا فی الفتاوی رضویہ۔ نمبر 4، سب سے زیادہ مستحق امامت وہ شخص ہے جو نماز و طہارت کے احکام سب سے زیادہ جانتا ہو، اس کے بعد وہ شخص جو تجوید کا زیادہ علم رکھتا ہو۔ صورت مستفسرہ میں اگر دونوں برابر ہو تو ایسی صورت میں جو زیادہ پرہیزگار ہو، اور اگر اس میں بھی برابر ہو تو جس کی عمر زیادہ ہوگی اور یہ اور قسم کی دوسری قابل ترجیح باتوں میں دونوں برابر ہو تو جماعت کے جس کو منتخب کرے وہ امام ہوگا، اور جماعت میں بھی اختلاف ہونے کی صورت میں اکثریت کا لحاظ ہوگا۔ بھاری شریف حصہ 115 صفحہ۔ نمبر 5، امام جمعہ ہی عیدین کی نماز پڑھاتا ہے یا اس کے اذن سے کوئی دوسرا، لیکن خانقاہ شریف کی مسجد میں جب کہ جمعہ قائم ہو تو وہ مسجد بھی شرعاً جامع مسجد ہے، اگر چاہے شہر اسے جامع مسجد نہ کہتے ہوں۔ ھذا ما ظہر لی والعلم بالحق عند اللہ ورسولہ الجل وعلیہ وصلی المولا تعالی علیہ وسلم۔ جامع مسجد اورنگ آباد ضلع گیا جی ٹی روڈ بازار میں واقع ہے، جس میں امام و مؤذن بھی مقرر ہیں۔ امام مذکور بنام مولوی عبدالرؤوف صاحب کے عقائد و خیالات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، امام مذکور نظر و نیاز بزرگان دین کی مزار شریف پر چادر چڑھانے سے منع کرتے ہیں اور میلاد شریف میں قیام کے بھی منکر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سن کر انگوٹھا چومنے سے بھی منع کرتے ہیں، اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے نذور نیاز کھانے کو بھی حرام کہتے ہیں۔ نمبر 2، امام مذکور علماء دیوبند بالخصوص مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی اشرف علی تھانوی و قاسم نانوتوی بانئی دارالعلوم دیوبند اور خلیل احمد امبیٹوی کو اپنا رہبر و پیشوا جانتے مانتے ہیں، ان کا عقائد کے پابند ہے، اور مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی رشید احمد گنگوہی کے فضائل و کرامت برسر منبر بیان کرتے ہیں، اور امام مذکور کو امارت شریعہ بہار نے یہاں کا شہر قاضی بھی مقرر کر رکھا ہے۔ مذکور سوال پیش ضروری دریافت طلب ہے کہ مذکورہ کا برار لبا دیوبند کا شرع مطہرہ میں کیا مقام ہے، اور ان کا اپنا رہبر و پیشوا جاننا و ماننا، اور ان کے فضائل و مناقب برسر منبر بیان کرنا، اور ان کے عقائد کا پابند امام مذکور بنام مولوی عبدالرؤوف کا شرع مطہرہ میں کیا مقام ہے، یہ سب بے تصریح تحریر فرمائے تاکہ یہاں کے سنی عوام اپنے دین و ایمان کی حفاظت اس کی روشنی میں کریں۔ نمبر 3، کافروں کی فرضی سمادھی پر امام مذکور نے جا کر تلاوت قرآن شریف کیا اور دعائے مغفرت بے ہوش و حواس کیا۔ نمبر 4، مذکور حال کے سبب امام مذکور سے کچھ لوگ بدذن ہو کر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ جماعت کی فضیلت کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جماعت اولیٰ ختم ہونے کے بعد جماعت ثانیہ جو سنی ہے پڑھتے ہیں۔ آیا یہ جماعت ثانیہ جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 5، امام مذکور کی بدعقیدگی کے سبب دریافت طلب امر ہے کہ جماعت اولیٰ کس کی ہے؟ آیا امام مذکور کی یا جو لوگ ان کے حال خراب کے سبب الگ بعد میں جماعت سے پڑھتے ہیں یا اذان و اقامت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ امام مذکور اگر مولوی اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی اور خلیل احمد امبیٹوی کو اپنا رہبر و پیشوا مانتا اور ان کے فضائل و بزرگی کا قائل ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ اس کے اقتداء میں نماز پڑھنے سے جماعت کی فضیلت نہیں حاصل ہوتی، بلکہ سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی۔
والے سخت گنہگار ہوتے ہیں۔ جو نمازیں اس کی ابتدا میں پڑھی گئی ان نمازوں کو پھر سے پڑھنا فرض ہے۔ ایسے امام کی نماز نہیں اور اس کی جماعت نہیں، لہٰذا جو سنی حضرات بعد میں جماعت کرتے ہیں یہی جماعت اولا ہے۔ اگر اذان کسی ایسے آدمی نے پڑھی ہے جو سنی ہے اور فاسق مولوی نہیں ہے تو اس جماعت کے لیے اذان کا اعادہ نہ کیا جائے، اور اگر دینے والا فاسق مولوی ہے یا سنی نہیں ہے تو اذان کا اعادہ کیا جائے اور تکبیر کا اعادہ بہر صورت ضروری ہے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ تعالی ورسولہ جل جلالہ المولا تعالی علیہ وسلم۔ نابالغوں کی امامت بالغ کر سکتا ہے یا نہیں؟ نیز ایک بالغ اور چند نابالغوں کی امامت بالغ کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: بالغ امام نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے، اسی طرح ایک بالغ اور چند نابالغ مقتدیوں کی بھی بالغ امامت کر سکتا ہے۔ وہو تعالی عالم۔ زید ایک مسجد کا امام ہے اور بکر مقتدی۔ بکر نے امام صاحب سے کہا کہ تمام آدمیوں کے نگاہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ تمہارے لڑکے اور لڑکی کی چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ اسی بات پر غصے میں آ کر بکر کو کہا کہ میں قیامت میں بھی 8 قدم دور رہنا چاہتا ہوں اور یہاں پر بات کرنا درکنار ہے۔ گول کی امام صاحب نے بکر کو کہا کہ بات چیت کرنا کیا ہے، میں تمہاری شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو ضروری امر یہ ہے کہ بکر امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اور بکر نے امام صاحب سے جو بیان کیا وہ بہت آدمیوں کے کہنے پر، یعنی کئی مقتدیوں نے یہ کہا امام صاحب کو سمجھا دو تو یہ بتلا دیجئے کہ وہ مقتدی جنہوں نے کہا بکر سے وہ امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پارہ 28 رکوع 19، یعنی اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم سب اپنے متعلقین کے سردار و حاکم ہو اور حاکم سے روز قیامت اس کی رعیت کے بارے میں پرس ہوگی۔ سورۃ مستفسرہ میں امام کی لڑکی اور لڑکے کا چال چلن اگر واقعی خراب ہے اور امام ان کی حالتوں پر مطلع ہو کر بے قدرت انہیں منع نہیں کرتا بلکہ لڑتا ہے تو وہ دیوس اور فاسق ہے۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ، تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ جو نمازیں پڑھی گئیں ان کو پھر سے پڑھنا واجب ہے۔ فإن الدیوس کما فی الحدیث وغضب الفقہ قدر وغیرہ من لا یغار علی اہلہ ھکذا فی الفتاوی الرضویہ۔ اور اگر امام کے لڑکے اور لڑکی کی چال چلن خراب نہیں ہے بلکہ از روئے دشمنی لوگ الزام لگاتے ہیں تو امام مذکور کے پیچھے سب کو نماز پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ اور کوئی دوسری وجہ مانع جواز نہ ہو۔ واللہ تعالی ورسولہ اعلی عالم۔ کیا داڑھی ترشوانے والا جو حد شرع سے کم ہی ہو کلردار قمیض اور پتلون کٹ پاجامہ پہننے والے کے پیچھے نماز جائز ہے؟ جواب: جو شخص اپنی داڑھی حد شرع یعنی 1 مشت سے کم کرا دیتا ہے وہ فاسق معلن ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ اور اس کو امام بنانا گناہ۔ جتنی نماز اس کے پیچھے پڑھی گئی ان کا ادا واجب ہے۔ کلردار قمیض اور پتلون کٹ پاجامہ فاسقوں کی وجہ ہے، اسے امام کو پرہیز کرنا چاہیے۔ فتاوی رضویہ جلد ثانی 219 صفحے پر زیر استفسار میں جو شخص اپنی داڑھی مقدار سے کم رکھتا ہے اور ہمیشہ ترشواتا ہے اس کا امام کرنا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی المولا تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ یعنی داڑھی حد شرع سے کم رکھنے والا فاسق مولوی نہیں، اسے امام کرنا گناہ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی مکروہ تحریمی غنیہ میں ہے۔ لو قد معه فاسقا یعصمون واللہ تعالی ورسولہ الاعلی جل جلالہ المولا تعالی عنہ۔